الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض صحابہ کے ایسے ایمان افروز واقعات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جس سے پتہ لگتا ہے کہ کس طرح وہ یقین پر قائم تھے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ان کو یقین تھا، اور کیسا ان کا توکل تھا، اور کیسی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی محبت تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کے لیے کیسے عجیب غیرت کے نمونے دکھاتا رہا، ان پہ اظہار فرماتا رہا. پہلا ایک واقعہ ہے، حضرت خلیفۃ المسیح اول بیان فرماتے ہیں کہ وہاں یعنی کشمیر میں ایک بوڑھے آدمی تھے، انہوں نے بہت سے علوم و فنون کی حدود یعنی تعریفیں یاد رکھ کر رکھی تھیں، اور بڑے بڑے عالموں سے کسی علم کی تعریف دریافت کرتے. وہ جو کچھ بھی بیان کرتے، یہ عالم جو تھے صاحب، یہ اس میں کوئی نہ کوئی نقص نکال دیتے، کیونکہ پختہ الفاظ جو تھے ان کو ہر چیز کی تعریف کی یاد تھی. تو اس طرح ہر شخص پر اپنا روب بٹھانے کی کوشش کرتے تھے. حضرت خلیفۃ المسیح اول فرماتے ہیں کہ ایک دن سر دربار مجھ سے دریافت کیا راجہ کے دربار میں کہ مولوی صاحب، حکمت کس کو کہتے ہیں؟ میرے سے سوال ایسا کیا کہ اس کی مختلف کوئی تعریف بتائیں گے تو میں غلطی نکالوں گا. تو خلیفہ اول کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ شرک سے لے کر عام بد اخلاقی سے بچنے کا نام حکمت ہے. وہ حیرت سے دریافت کرنے لگے کہ یہ تعریف کس حکمت کی کہاں لکھی ہے. تو خلیفہ اول فرماتے ہیں کہ میرے پاس وہاں ایک دہلی کے حکیم تھے جو حافظ بھی تھے، بیٹھے ہوئے تھے. ان کو میں نے کہا کہ سورہ بنی اسرائیل کے 4 رکوع کا ترجمہ سنا دو، جس میں آتا ہے کہ ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمت. پھر تو وہ بہت حیرت زدہ ہوئے. یہ 4 رکوع 32 آیت سے لے کے 41 آیت تک ہے. اس میں مختلف باتیں بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. تو اس قسم کے علماء ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں. مقصد علم پھیلانا نہیں ہوتا، بلکہ اپنی علمیت کا روب ڈالنا ہوتا ہے. تقویٰ سے عاری ہوتے ہیں. یہ تو علماء کو چیلنج کیا کرتے تھے ایک سمجھ کے، لیکن آج کل علماء کا بھی یہی حال ہے، اس زمانے میں بھی تھا بہرحال، کہ اپنا علمیت کا روب ڈالا جائے. آج کل مختلف ٹی وی چینل آتے ہیں، یہ لوگ ان میں نظر آتے ہیں. تو اس حوالے سے میں احمدیوں سے اور خاص طور پر نوجوانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ٹی وی پروگرام جو آ رہے ہیں مختلف، ان کے حوالوں سے متاثر نہ ہو جایا کریں. مثلا آج کل ایک عالم ہیں پچھلے دنوں میں پاکستان میں ایک ٹی وی چینل پر، انہوں نے نوجوانوں کو اپنی طرف
اپنے ساتھ لگانے کے لیے، اپنی طرف کھینچنے کے لیے. یہ ایک شوشہ چھوڑا کہ قرآن کریم میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ عورتوں کے لیے پردہ ضروری ہے. حالانکہ عورت تو صرف نبی کی بیویوں کے لیے تھا. حالانکہ قرآن کریم میں سورہ احزاب میں جہاں نبی کی بیویوں کے لیے حکم ہے وہاں عام مومنوں کے لیے بھی حکم ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے نبی اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی بیویوں سے کہہ دے کہ جب وہ باہر نکلا کریں تو اپنی چادر سروں پر گھسیٹ کر اپنے سینوں تک لے آیا کریں. اب اس میں بھی بعض لوگوں نے تعویلیں نکالنی شروع کر دی ہیں کہ چادر سروں سے گھسیٹ کر سینے پر لانے کا مطلب ہے کہ اگر سر ننگا بھی ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے اب مسلمان ملکوں میں، یہاں تو ایک رد عمل ہے بعض جگہ ظاہر ہوتا ہے پردے کے خلاف جو مہم ہے یورپ میں، اس کی وجہ سے. لیکن عموماً مسلمان ملکوں میں اب نہ سر کا پردہ رہا ہے نہ ہی باقی جسم کا پردہ رہا ہے. اور یہی میں نے سنا ہے، تو نہیں سنا میں نے پروگرام، یہی عالم صاحب جو ہیں ایک یہ بھی انہوں نے شوشہ چھوڑا ہے اب کہ قرآن کریم سے کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ خلافت کی ضرورت ہے یا خلافت قائم رہے گی. ہاں ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ جو لوگ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں ماننے والے، زمانے کے امام کو نہیں ماننے والے، ان کے لیے نہ ان میں خلافت قائم ہو سکتی ہے اور نہ ہی ان کو وہ برکات حاصل ہو سکتی ہیں جو اس سے وابستہ ہیں. تو بہرحال ضمن یہ ذکر آ گیا. اگلا واقعہ ہے خلیفۃ المسیح اول کا ہی. عبد القادر صاحب صدا گرمل نے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کہیں لاہور تشریف لائے، یہ پہلے کی بات ہے، تو ڈاکٹر سر محمد اقبال صاحب ان دنوں گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتے تھے. کالج کے پروفیسر مسٹر آرنل صاحب نے کہا کہ تثلیث کا مسئلہ کسی ایشیائی دماغ میں آ ہی نہیں سکتا. تو یہ عیسائیوں کا مسئلہ ہے، یہ تو کسی ایشیائی دماغ میں نہیں آ سکتا. تو ڈاکٹر صاحب موصوف علامہ اقبال جو کہلائے وہ خلیفۃ المسیح اول کی خدمت میں آئے اور پروفیسر کی بات بتائی. تو عرض کی کہ مجھے اس کا جواب کیا دوں اس کا میں نے. تو آپ نے فرمایا کہ پروفیسر صاحب کو جا کر کہیں کہ اگر آپ کا یہ دعویٰ صحیح ہے تو حضرت مسیح اور آپ کے حواری بھی اس مسئلے کو نہیں سمجھے ہوں گے کیونکہ وہ بھی ایشیائی تھے. یہ جواب سن کر پروفیسر صاحب ایسے خاموش ہوئے کہ وہ گویا انہوں نے کبھی یہ دعویٰ کیا ہی نہیں. اور پھر آگے لکھا ہے کہ انہوں نے سنا ہے کہ یورپ میں بھی ایک کانفرنس میں انہوں نے یہ اعتراض پیش کیا، مگر وہاں سے بھی انہیں بھی کوئی تسلی بخش جواب نہیں ملا. پھر ایک واقعہ حضرت مولانا غلام رسول صاحب راجی کی بیان کرتے ہیں کہ سیدنا حضرت مسیح موعود کے عہد مبارک میں جبکہ پنجاب کے مختلف علاقوں میں طاعون کے حملے ہو رہے تھے، میں تبلیغ کی غرض سے موضع گوٹریالہ تحصیل کھاریاں ضلع گجرات گیا اور وہاں ایک مخلص احمدی چودھری سلطان عالم صاحب کے پاس چند دن رہا. دوران قیام میں ہر رات میں ان کے مکان کی چھت پر چڑھ کر تقریر کرتا رہا اور لوگوں کو احمدیت کے متعلق سمجھاتا رہا. چونکہ ان تقریروں میں ان لوگوں کو طاعون وغیرہ کے عذابوں سے بھی ڈراتا رہا، اس لیے ایک دن صبح کے وقت
اس گاؤں کے کچھ افراد میرے پاس آئے اور کہنے لگے آپ نے اپنی تقریروں میں مرزا صاحب کے نام ماننے والوں کو تعاون وغیرہ سے بہت ڈرایا ہے، مگر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ موضع گٹریالہ بہت بلندی پر واقع ہے، اور پھر اس کی فضا اور آب و ہوا اتنی عمدہ ہے کہ یہاں وبائی جراثیم پہنچ ہی نہیں سکتے۔ تو مولوی صاحب کہتے ہیں میں نے ان کو کہا کہ یہ تو بالکل درست ہے، مگر آپ لوگ یہ بتائیں کہ مجھ سے پہلے کبھی کوئی احمدی مبلغ اس گاؤں میں آیا جس نے آ کر آپ کو سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ کی ہو؟ تو گاؤں والوں نے کہا نہیں، پہلے تو کوئی نہیں آیا۔ تو مولوی صاحب کہتے ہیں میں نے کہا یہی وجہ ہے کہ آپ کے گاؤں ابھی تک محفوظ ہے۔ اب میری تبلیغ کے بعد، تبلیغ اور آپ لوگوں کے انکار کے بعد بھی اگر یہ گاؤں خدا تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہا تو پھر میں سمجھوں گا کہ واقعی اس گاؤں کی عمدہ فضا خدا تعالیٰ کے ارشاد وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا کی وعید کو روک سکتی۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم ہرگز عذاب نہیں بھیجتے جب تک اس بستی میں رسول نہ بھیج دیں۔ تو کہتے ہیں خدا تعالیٰ کی حکمت ہے کہ میں تو ان لوگوں کو یہ بات کہہ کے چلا آیا، لیکن چند دن بعد ہی اس گاؤں میں چوہے مرنے شروع ہو گئے۔ پھر طاعون نے ایسا شدید حملہ کیا کہ اس گاؤں کے اکثر محلے موت نے خالی کر دیے اور کئی لوگ بھاگ کر دوسرے دیہات میں چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے بھی مختلف طریقے ہیں۔ طاعون تو ایک ایسا عذاب تھا جس کی پہلے خبر دی تھی حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ پھر ایک نشان آپ نے زلزلوں کو بھی بتایا ہے اپنا۔ آج کل بھی دنیا میں مختلف شکلوں میں عذاب آ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نہ پہچان کرنا چاہتے ہیں، نہ زمانے کے امام کی پہچان کرنا چاہتے ہیں، نہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کرنا چاہتی ہے دنیا، اور حصی مر گئی ہے، تباہی پہ تباہی دنیا میں آ رہی ہے ہر جگہ، لیکن بالکل اس بارے میں سوچنے کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ان کو عقل دے اور دنیا کو ہر قسم کی آفات سے محفوظ رکھے۔ پھر ملک صلاح الدین صاحب اپنی روایت میں لکھتے ہیں مولانا بقاپوری صاحب کے بارے میں، جو حضرت مسیح علیہ السلام کے صحابی تھے، کہ خلیفۃ المسیح ثانی نے سندھ کے علاقے میں تبلیغی مشن قائم فرمایا۔ مولانا بقاپوری صاحب کو اس علاقے میں امیر التبلیغ مقرر فرمایا۔ اس وقت سنجوگی قوم پر، جو سندھ میں 1 لاکھ کے قریب ہے، آریہ قوم نے ملکانوں کی طرح ارتداد کا جال پھیلا دیا تھا۔ مولانا صاحب محنت کر کے چند ماہ میں سندھی کی چند کتابیں پڑھ کر تقریر کرنے کے قابل ہو گئے۔ اب یہ بھی اس زمانے میں ان لوگوں کا بڑا ایک ہمت اور محنت اور شوق تھا کہ چند مہینے میں سندھی زبان بھی سیکھ لی اور تقریر کرنے کے قابل بھی ہو گئے۔ اور اولاً سب علاقے میں آریہ سماجیوں کا کامیابی سے مقابلہ کیا۔ جس جگہ یہ لوگ، سادہ لوگ، سندھیوں کو ورغلا کر ارتداد پر آمادہ کرتے، مولانا صاحب وہاں پہنچ کر انہیں اسلام پر پختہ کرتے۔ اس طرح شب و روز کی ایک لمبی جدوجہد کا نتیجہ یہ ہوا کہ 7-8 ماہ میں سنجوگی قوم جو تھی وہ اس سے آریہ سماج مایوس ہو گئے اور ارتداد کی آگ بھی سرد ہو گئی۔ لیکن دوسرے سال یہ واقعہ ہوا کہ 1924 میں پھر کہ علماء اور دوسرے عمراء، فقراء، یہ تینوں مل کر مولوی صاحب کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے اور جا بجا مباحثات شروع ہو گئے، اور مولانا بقاپوری صاحب اکیلے ہوتے تھے اور غیر احمدی علماء کافی تعداد میں آتے تھے، بعض دفعہ کہتے ہیں کہ درجن تک ہو جاتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیشہ آپ ہی کو غلبہ ہوتا، نتیجتاً لوگوں کی توجہ اور بڑھتی آپ کی طرف۔ تو سندھ میں بعض مقامات پر جماعتیں بھی قائم ہو گئیں اس وجہ سے۔ پھر مزید لوگ باتیں سننے لگے، دلچسپی پیدا ہوئی تو علماء پر بھی روک پڑ گیا۔
اور مولوی بکاپوری کا نام لے کر کہتے تھے کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اس سے مزید جو شریف لوگ تھے ان کی توجہ پیدا ہوئی. بہت سے افراد کو اللہ تعالیٰ نے احمدیت قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی. 1928 میں باوجود علالت کے تبلیغ کر رہے تھے جماعتوں میں جا کے، مختلف شہروں میں جا کے. تو اس وقت کافی تعداد میں سندھی احمدیوں کی صرف ایک جماعت تھی، 2-4 خاندانوں پر مشتمل تھی، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے 50 جماعتیں وہاں قائم ہو گئیں. تو مولانا بشارت بشیر صاحب بھی لکھتے ہیں کہ سنجوگی قوم نے قبول اسلام کے بعد غیر مسلم اقارب سے رشتے ناطے جاری رکھے، اور یہی وجہ ان کے ایمان کی کمزوری کی ہوئی کہ بعد میں پھر آہستہ آہستہ وہ احمدیت سے بھی اور اسلام سے بھی دور ہٹتے چلے گئے. بس آج بھی احمدیوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ بعض لوگ بے احتیاطی کرتے ہیں، جذباتی فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں، غیروں میں شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں، جس سے پھر آئندہ نسلیں تباہ ہو رہی ہوتی ہیں، اور آہستہ آہستہ پورا کا خاندان جو ہے وہ دین سے ہٹ جاتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کو علم ہوا کہ لاڑکانے کے قریب ایک شہر میں شدی ہونے والی ہے، تو آپ وہاں پہنچے اور مسلمان حافظ گوکل چند نامی کو جو رئیس تھے سمجھایا. کہنے لگے مولویوں نے ہماری مدد نہیں کی، وہاں کے ہندو مسلمان جو تھے نمبردار، اور اب ہندوؤں سے عہد ہو چکا ہے، پرسوں سارا شہر جو ہے وہ ہندو ہو جائے گا. مولوی صاحب کو پھر انہوں نے کھانے کے لیے کہا، تو آپ نے کھانے سے انکار کر دیا اور کہا میں تمہاری روٹی ہرگز نہیں کھاؤں گا، اور ساتھ ہی زار زار رونا شروع کر دیا. اس سے لوگ بہت متاثر ہوئے، پھر باتیں کرنے لگے. آپ نے کھانا کھانے کو کہا، آپ نے پھر انکار کر دیا اور آنسو جاری رہے. تو رئیس نے کہا کہ عہد توڑنا تو جرم ہے، گناہ ہے. مولوی صاحب نے کہا کہ ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہو سکتی. تو یہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی، اور اس نے کہا کہ ہم ہرگز شدھ نہیں ہوں گے، اور ہم خط بھجوا دیتے ہیں کہ وہ ہرگز نہ آئیں. مولوی صاحب نے کہا کہ آپ پہلے خط لکھیں پھر میں کھانا کھاؤں گا. چنانچہ آپ نے خط لکھوایا کہ اسلام ایک زندہ مذہب ہے، اور ہم تمہیں بھی اس کے قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں. ہم میں سے کوئی بھی اپنا مذہب نہیں چھوڑے گا، اور اگر کسی نے دوبارہ آنے کی کوشش کی تو بہت ذلیل ہوگا. اس کے بعد پھر آپ نے کھانا کھایا، اور آریہ وہاں بھی ناکام ہوئے اور بڑے تل ملائے. سید سرور شاہ صاحب کے بارے میں ایک بیان روایت ہے کہ حضرت مولوی صاحب کا علم جس اعلیٰ پائے کا تھا اور علماء ہم سب کو جو اثر تھا وہ اس ذیل کے واقعہ ظاہر ہوتا ہے. سید سرور شاہ صاحب بڑے لمبے عرصے تک مفتی سلسلہ بھی رہے ہیں. سید صاحب علاج کے لیے ہری پور میں مقیم تھے، تو ہسپتال کے قریب ایک پہلوان سے آپ نے دریافت کیا کہ یہ سامنے مولوی صاحب کون ہیں. کوئی مولوی صاحب ان کو نظر آئے. اس نے کہا کہ کوٹ نجیب اللہ کے مولوی منہاج الدین ہیں، جو اپنے آپ کو رئیس المناظرین کہتے ہیں اور آپ سے مواسطہ کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے سنا کہ مولوی صاحب یہاں آئے ہوئے ہیں اور بڑے عالم ہیں، تو انہوں نے کہا اچھا میں تو بہت بڑا مناظر ہوں غیر احمدی مولوی، تو میں مواسطہ کروں گا. تو آپ کو دریافت کرنے پر اس نے کہا کہ نئی بات جو آپ نے اختیار کر لی ہے اس کے متعلق اس مقام پر کل اسی وقت 10 بجے یعنی احمدیت کے بارے میں مباحثہ ہوگا. چنانچہ آپ اگلے روز انتظار کرتے رہے اور مخالف مولوی نہ آیا. یہ بھی بڑا دلچسپ واقعہ ہے. ہری پور بازار کے آخری سرے کے آگے کچھ حصہ خالی ہے، پھر سکندر پور بازار شروع ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں ہری پور بازار کی طرف آپ روانہ ہوئے اور وسط میں پہنچ کر دیکھا کہ مولوی صاحب اور اس کے ساتھی آ رہے ہیں، لیکن آپ کو دیکھتے ہی واپس مڑے اور بھاگنا شروع کر دیا. تو مولوی صاحب بیان کرتے ہیں، یعنی اس غیر احمدی مولوی نے بھاگنا شروع کر دیا. بیان کرتے ہیں کہ میں بھی ان کے پیچھے دوڑا. میرا خیال تھا کہ جامعہ مسجد میں پہنچے ہوں گے، لیکن وہاں سے پتہ لگا کہ وہ ادھر نہیں آئے. چنانچہ میں دوسری طرف گیا تو دیکھا
کہ مولوی صاحب ایک کیچڑ والے نالے میں سے گزر کر پار باغ کی طرف جا رہے ہیں، دوسری طرف جا رہے تھے نالے میں سے گزر کے. وہ اور پہلوان جو تھا وہ اس کنارے پہ کھڑا بڑے زور سے ہنس رہا تھا، اتنا ہنس رہا تھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے ہنس ہنس. تو اس نے بتایا کہ یہ مولوی منہاج الدین صاحب کل فلاں مولوی صاحب کے پاس سکندر پور گئے اور ان سے کتابیں لے کر مباحثے کے لیے تیاری کرنے لگے اور ساری رات کتابیں پڑھتے رہے. صبح مولوی صاحب تہجد کے لیے آئے، دریافت کیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، یعنی وہ دوسرا غیر احمدی مولوی جو تھے، کہ آپ ساری رات نہیں سوئے. انہوں نے کہا مولوی سرور شاہ صاحب کے ساتھ مباحثہ کرنے کے لیے حوالے تلاش کر رہا ہوں، لیکن جس تفسیر کو دیکھتا ہوں اس میں حضرت عیسیٰ کی زندگی اور وفات دونوں کا ذکر پایا جاتا ہے، اس لیے کوئی قاطع دلیل، کوئی اچھی دلیل جو منہ بند کرانے والی ہو وہ نہیں مل رہی. تو سکندر پور والے مولوی صاحب استاد الکل تھے، انہوں نے مباحثے کے لیے تیاری کرنے والے مولوی کو کہا کہ مولوی سرور شاہ صاحب کے احمدی ہونے کی وجہ سے مجھے آپ سے زیادہ صدمہ ہوا ہے، اور مجھے بھی ان لوگوں نے ان کے ساتھ مباحثہ کرنے کے لیے آمادہ کیا ہے، لیکن میں نے اس عمر سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے، اس لیے کہ مولوی صاحب سارے ضلع کو آگے لگا لینے والے ہیں. ان سے مباحثہ کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمام ضلع کے علماء ان کے آگے آگے بھاگنے لگیں گے، اور ان سے جتنی زیادہ باتیں کی جائیں گی اتنا ہی زیادہ نقصان ہوگا اور علماء کی مٹی پلید ہوگی. پہلوان نے کہا کہ اسی وجہ سے مولوی صاحب مباحثہ کے لیے آپ کے پاس نہیں آئے اور اب آپ کو دیکھ کر بھاگ گئے ہیں. آج بھی یہی حال ہے، علماء کا دعوے بڑے کرتے ہیں، ٹی وی پہ بھی آتے ہیں، لیکن جب بھیجو کہ ٹھیک ہے ہمارے سے ایک مناظرہ کر لو اپنے ٹی وی چینل پہ یا ہمارے پہ، تو کوئی جواب ہی نہیں دیا جاتا. یہ بھی مسیح موعود صلی اللہ علیہ وسلم کا جو الہام ہے نصرت و بالرعب کا، وہ آپ کے ماننے والوں کے ذریعے سے بھی لوگوں پر اثر دکھا رہا ہے. خلیفۃ المسیح ثانی حافظ ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب کے بارے میں فرماتے ہیں کہ قادیان میں ایک دفعہ پادری زویمر آیا، یہ دنیا کا مشہور ترین پادری اور امریکہ کا رہنے والا تھا. وہ وہاں کے ایک بہت بڑے تبلیغی رسالے کا ایڈیٹر تھا، اور یوں بھی ساری دنیا کی عیسائی تبلیغی سوسائٹیوں میں ایک نمایاں مقام رکھتا تھا. اس نے قادیان کا بھی ذکر سنا ہوا تھا. جب وہ ہندوستان میں آیا تو اور مقامات دیکھنے کے بعد وہ قادیان آیا. اس کے ساتھ ایک اور پادری گارڈن نامی بھی تھا یا گارڈن نامی بھی تھا. تو ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب مرحوم اس وقت زندہ تھے، انہوں نے اسے قادیان کے تمام مقامات دکھائے، مگر پادری آخر پادری ہوتے ہیں، اس نے بھی تنزیہ بات کرنے سے نہیں رہ سکا. ان دنوں قادیان میں بھی ٹاؤن کمیٹی وغیرہ نہیں تھی، اور ویسے بھی ہمارے ہندو پاکستان کے چھوٹے گاؤں قصبے جو ہیں عموماً گلیوں میں بعض دفعہ گند نظر آتا ہے، بلکہ اکثر نظر آتا ہے، تو گلیوں میں بہت گند پڑا رہتا تھا. پادری زویمر باتوں باتوں میں ہنس کر کہنے لگا کہ ہم نے قادیان بھی دیکھ لیا اور نئے مسیح کے گاؤں کی صفائی بھی دیکھ لی. ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب اسے ہنس کر کہنے لگے، پادری صاحب ابھی پہلے مسیح کی ہی ہندوستان پر حکومت ہے اور یہ اس کی صفائی کا نمونہ ہے، نئے مسیح کی حکومت ابھی قائم نہیں ہوئی، اس پر وہ بہت شرمندہ ہوا. پیر سراج الحق صاحب نعمانی حضرت منشی ظفر احمد صاحب کپورتھلوی کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ منشی ظفر احمد صاحب ساکن کپورتھلا اور ایک شاگرد یا مرید مولوی رشید احمد گنگوہی میں حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام کی وفات و حیات کے متعلق گفتگو ہوئی. گو اس گفتگو میں تو مولوی صاحب کا مرید ناکام رہا کہ حیات مسیح علیہ السلام ثابت کر سکے، مگر گفتگو اس پر آ ٹھہری کہ اتنی لمبی عمر کسی انسان کی پہلے ہوئی ہے، یعنی 120 سال، اور اب ہو سکتی ہے کہ نہیں. اس میں بھی وہ لاجواب رہا، دلیل دی انہوں نے. آخر کار اس نے ایک خط مولوی رشید احمد صاحب کو لکھا کہ مولوی صاحب نے اس کے جواب میں لکھا کہ ہاں
اتنی لمبی عمر، یہ تو 2000 برس ہی ہوئے ہیں، 120 سال نہیں بلکہ اس آسمان پر بیٹھے ہیں 2000 سال سے، یہ تو 2000 برس ہی ہوئے ہیں، اس سے زیادہ عمر بھی ہو سکتی ہے۔ دیکھو حضرت آدم، مولوی صاحب کی دلیل سنیں ذرا، کہ دیکھو حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے شیطان اب تک زندہ چلا آتا ہے، اور کتنے ہزار برس ہو گئے ہیں۔ اس کے جواب میں منشی ظفر احمد صاحب نے فرمایا کہ ذکر تو انسانوں کی عمر کا تھا، نہ کہ شیطان کا۔ کیا نعوذ باللہ حضرت مسیح علیہ السلام شیطانوں میں سے تھے جو شیطانوں کی عمر کی مثال دی گئی؟ اور یہ بھی ایک دعویٰ ہے، یہ تمہارا دعویٰ ہے نا کہ اتنا زندہ ہے۔ مولوی رشید احمد صاحب دعویٰ اور دلیل میں فرق نہیں سمجھتے تھے۔ ایک دعویٰ ہوتا ہے، ایک دعوے کے بعد اس کی سچائی کے لیے ایک دلیل دی جاتی ہے، تو دعوے اور دلیل میں فرق ہے۔ کہتے ہیں مولوی صاحب دعوے اور دلیل کا فرق نہیں سمجھتے تھے، تو کہ اس پر کیا دلیل ہے کہ وہی شیطان آدم والا اب تک زندہ ہے اور اس کی اتنی بڑی لمبی عمر ہے۔ ایک دوسرا انہوں نے یہ اس کو بھی اعتراض کیا۔ منشی صاحب موصوف کے اس جواب کو سن کر پھر ایک خط مولوی صاحب کو ان کے مرید نے لکھا کہ مولوی صاحب نے یہ جواب دیا، جب مولوی رشید صاحب کو لکھا اس ان کے مرید نے کہ یہ جواب وہ دے رہے ہیں مولوی یہ کیا نام ہے ان کا، منشی ظفر احمد صاحب، تو مولوی رشید صاحب نے ان کو جواب دیا اپنے مرید کو کہ تمہارا مقابل مرزائی ہے، اس سے کہہ دو کہ ہم مرزائی سے کلام نہیں چاہتے اور تم بھی مت ملو۔ تو یہ تو ہے آج بھی اور پہلے بھی اور کل بھی رہے گا یہ نام نہاد علماء کا قصہ۔ حافظ ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ روایت ہے کہ حضرت ڈاکٹر صاحب نواب صاحب رامپور کے دربار میں داخل ہو کر بلند آواز سے السلام علیکم کہتے، جو کہ آداب دربار کے خلاف تھا۔ اس میں اونچی آواز میں السلام علیکم کہا جائے۔ اس طرح آپ نواب صاحب کے آگے تعظیم کے لیے جھکتے بھی نہیں تھے۔ دربار میں داخل ہوتے درباری یہ لوگ، ان کا یہ رواج تھا کہ دربار میں داخل ہو، بڑے ادب سے داخل ہو اور بڑے جھک کے آگے بڑی آہستگی سے سلام کرو۔ تو توجہ دلائی گئی جب ڈاکٹر صاحب کو، تو انہوں نے فرمایا کہ میں سوائے خدا کے اور کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ تو نواب صاحب نے تبدیلی اور سخت اقدامات کی دھمکی دی، آپ کو میں تبدیل کرا دوں گا اور بھی بہت سخت اقدامات کروں گا۔ یہ ڈاکٹر تھے، سرکاری ملازم تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرے خدا کے ہاتھ میں آپ کی گردن ہے، جب چاہے آپ کو اس منصب سے ہٹا سکتا ہے۔ اور نواب صاحب کے دربار میں اس کو چیلنج کر دیا، اور تاریخ شاہد ہے کہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت ڈاکٹر صاحب نے حضرت مسیح موعود کی خدمت اقدس میں دعا کے لیے عریضہ لکھا، جس کے جواب میں حضرت اقدس نے تحریر فرمایا، محبی عزیزی ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب سلامہ ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کا کارڈ پہنچا، میں انشاءاللہ آپ کے لیے دعا کروں گا، مگر آپ نہایت استقامت سے اپنے تئیں رکھیں، کم دلی ظاہر نہ ہو، خدا تعالیٰ کا فضل ہر جگہ پر درکار ہے، مسافرت اور غربت میں دعا اور تضرع سے بہت کام لینا چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا نے وہ اسے دکھایا کہ نواب رامپور کو انگریز ریزیڈنٹ کی سفارش پر حکومت ہند نے دماغی مریض ثابت ہونے پر نااہل قرار دے دیا اور معزول کر دیا۔ جو شخص ڈاکٹر صاحب کو تبدیلی اور فراغت کی دھمکیاں دے رہا تھا، باوجود صاحب اقتدار ہونے کے خود ہی بیچارہ معزول ہو گیا۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول بیان فرماتے ہیں کہ ایک زمانے میں لاہور کے اسٹیشن پر شام کو اترا، بعض اسباب ایسے تھے کہ چینیاں والی مسجد میں گیا، شام کی نماز کے لیے وضو کر رہا تھا کہ مولوی محمد حسین بٹالوی کے بھائی میاں علی محمد نے مجھ سے کہا کہ جب عمل قرآن مجید و حدیث پر ہوتا ہے تو ناسخ و منسوخ کیا بات ہے؟ غیر کا نظریہ ہے نا کچھ،
آیتیں جو ہیں منسوخ ہیں. تو میں نے ان کو کہا یہ کچھ نہیں ہے. وہ پڑھے ہوئے نہیں تھے, گو میر ناصر کے استاد تھے, دینی علم زیادہ ان کا نہیں تھا. انہوں نے اپنے بھائی سے ذکر کیا ہوگا, مولوی محمد حسین بٹالوی سے. یہ ان دنوں جوان تھے اور بڑا جوش تھا. یہ خلیفہ اول کی پہلے کی بات ہے اس بیعت سے. تو کہتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا اور وہ جوش سے مولوی صاحب ادھر ادھر ٹہل رہے تھے. جب میں نماز سے فارغ ہوا تو انہوں نے کہا ادھر آؤ, تم نے میرے بھائی کو کہہ دیا کہ قرآن میں ناسخ و منسوخ نہیں ہے, قرآن میں ناسخ و منسوخ نہیں ہے. میں نے کہا ہاں نہیں ہے. تب بڑے جوش سے کہا کہ تم نے ابو مسلم اصفہانی کی کتاب پڑھی ہے, وہ احمد بھی قائل نہ تھا. خلیفہ اول کہتے ہیں میں نے کہا پھر تو ہم دو ہو گئے. پھر اس نے کہا کہ سید احمد کو جانتے ہو, مراد آباد میں صدر الصدور ہے. میں نے جواب دیا کہ میں رامپور, لکھنؤ اور بھوپال کے عالموں کو جانتا ہوں, ان کو نہیں جانتا. اس پر کہا کہ وہ بھی قائل نہیں. تب میں نے کہا کہ بہت اچھا, پھر ہم اب 3 ہو گئے. پھر مولوی صاحب کہنے لگے کہ یہ سب بدعتی ہیں. امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو نسخ کا قائل نہیں وہ بدعتی ہے. تو میں نے کہا تم 2 ہو گئے. میں ناسخ و منسوخ کا ایک آسان فیصلہ آپ کو بتاتا ہوں. تم کوئی آیت پڑھ دو جو منسوخ ہو. اس کے ساتھ ہی میرے دل میں خیال آیا کہ اگر یہ ان 5 آیتوں میں سے پڑھ دے تو کیا جواب دوں گا. یہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے سے پہلے کے قصہ ہے. تو خدا تعالیٰ ہی سمجھائے تو بات بنے. فکر پیدا ہوئی. اس نے ایک آیت پڑھی. میں نے کہا کہ فلاں کتاب نے جس کے تم بھی قائل ہو اس کا جواب دیا ہے. کہنے لگا ہاں. پھر میں نے کہا اور پڑھو. تو خاموشی ہو گیا. علماء کو یہ وہم رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ حد تک ہو, اس لیے اس نے یہی غنیمت سمجھا کہ چپ رہے. لیکن آج کل کے علماء کا یہ حال نہیں, بیچارے ڈٹائی کی انتہا ہوئی ہے. لیکن وہ بھی بعد میں تو ان کا بھی یہی حال تھا. ویسے انہیں کی آگے جاگ چل رہی ہے مولوی محمد حسین بٹالوی کی. خلیفۃ المسیح اول فرماتے ہیں کہ میرا خدا ہمیشہ میرا خزانچی رہا ہے. یہ توکل کی بھی ایک مثال ہے, کیونکہ میرا توکل ہمیشہ خدا پر رہا ہے اور وہی قادر ہر وقت میری مدد کرتا رہا ہے. چنانچہ ایک وقت مدینہ میں میرے پاس کچھ نہ تھا, حتیٰ کہ رات کو کھانے کے لیے بھی کچھ نہ تھا. جب نماز عشاء کے لیے وضو کر کے مسجد کو چلا تو راستے میں ایک سپاہی نے مجھ سے کہا کہ ہمارا افسر آپ کو بلاتا ہے. میں نے نماز کا عذر کیا, پر اس نے کہا میں نہیں جانتا, میں تو سپاہی ہوں, حکم پر کام کرتا ہوں, آپ چلیں ورنہ مجھے مجبوراً لے جانا ہوگا. ناچار میں اس کے ہمراہ ہو گیا. وہ ایک مکان پر مجھے لے گیا. کیا دیکھتا ہوں کہ ایک امیر افسر سامنے جلیبیوں کی بھری ہوئی رکابی رکھ کے بیٹھا ہے. اس نے مجھ سے پوچھا کہ اسے کیا کہتے ہیں. میں نے کہا کہ ہمارے ملک میں اسے جلیبی کہتے ہیں. کہا کہ ایک ہندوستانی سے سن کر میں نے یہ بنوائی ہیں. خیال کیا کہ اس کو پہلے کسی ہندوستانی کو ہی کھلاؤں گا, چنانچہ مجھے آپ کا خیال آ گیا, اس لیے میں نے آپ کو بلوایا. اب آپ آگے بڑھیں اور کھائیں. میں نے کہا نماز کے لیے اذان ہو گئی ہے, فرصت سے نماز کے بعد کھاؤں گا. کہا مذائقہ نہیں, ہم ایک آدمی کو مسجد بھیج دیں گے, پھر تکبیر ہوتے ہی آ کر کہہ دے. خیر میں کھا کر پیٹ بھر گیا تو ملازم نے اطلاع دی کہ نماز تیار ہے اور تکبیر ہو چکی ہے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے کھانے کا انتظام کیا. تو دوسری صبح ہی فرماتے ہیں کہ جب کہ میں اپنا بستہ صاف کر رہا تھا اور اپنی کتابیں الٹ پلٹ کر رہا تھا تو ناگہاں 1 پاؤنڈ مل گیا. چونکہ میں نے کبھی کسی کا مال نہیں اٹھایا اور نہ کبھی مجھے کسی کا روپیہ دکھلائی دیا, اور میں یہ خوب جانتا تھا کہ اس مقام پر مدت سے میرے سوا کوئی آدمی نہیں رہا اور نہ کوئی آیا, لہذا میں نے اسے خدائی عطیہ سمجھ کر لے لیا اور شکر کیا کہ بہت دنوں کے لیے یہ کام دے گا. حضرت حافظ روشن علی صاحب فرماتے ہیں
کہ ایک دن میں نے ابھی کھانا نہیں کھایا تھا، سبق کے انتظار میں بیٹھے بیٹھے کھانے کا وقت گزر گیا. اس فکر میں تھے کہ کہیں میں چلا گیا تو کلاس نہ شروع ہو جائے. خلیفہ مسیح اول کے پڑھاتے تھے. حتیٰ کہ ہمارے حدیث کا سبق شروع ہو گیا، میں اپنی بھوک کی پرواہ نہ کر کے سبق میں مصروف ہو گیا. اور کہتے ہیں جب میں ابھی سبق پڑھنے والے طالب علم کی آواز سن رہا تھا اور سب کچھ دیکھ بھی رہا تھا کہ یکایک سبق کی آواز جو تھی مدھم ہو گئی اور میرے کان اور آنکھیں باوجود بیداری کے سننے اور دیکھنے سے رہ گئے. اس حالت میں میرے سامنے کسی نے تازہ بتازہ تیار ہوا کھانا رکھ دیا. گھی میں تلے ہوئے پراٹھے اور بھنا ہوا گوشت تھا. میں نے خوب مزے لے کر کھانا کھایا. جب میں سیر ہو گیا، پیٹ بھر گیا، تو میری یہ حالت پھر منتقل ہو گئی، واپس اسی پہلی حالت میں آ گیا اور مجھے پھر سبق کی آواز سنائی دینے لگی. مگر اس وقت میرے منہ میں کھانے کی لذت موجود تھی اور میرے پیٹ میں سیری کی طرح جو کھانا کھانے کے بعد بوجھل پن ہوتا ہے وہ بھی تھا. اور اسی طرح لگ رہا تھا کہ یہ کھانا کھانے سے مجھے بالکل تازگی ہو گئی ہے، جیسی کہ کھانا کھانے سے عموماً ظاہری کھانا کھانے سے ہوتی ہے. جبکہ میں کہیں گیا بھی نہیں تھا اور نہ کسی نے مجھے کھانا کھاتے دیکھا ہے. تو یہ بھی نظارہ ہے. خلیفہ اول رضی اللہ عنہ نے بھی اس نظارے کو بیان فرمایا ہے ایک جگہ اسی حوالے سے. حضرت منشی ظفر احمد صاحب نے بیان کیا کہ میری موجودگی کا واقعہ ہے کہ گرداسپور میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقدمے کے تعلق میں قیام فرما تھے. بہت سارے لوگ آتے تھے، کھانا پکایا جاتا تھا. تو باورچی نے دیکھا کہ جتنے دوست موجود تھے ان کی تعداد کے مطابق کھانے کا انتظام کیا گیا، لیکن پھر اور مہمان آ گئے، اندازے سے زیادہ مہمان آ گئے اور کھانا پھر بھی کفایت کر گیا، پورا ہو گیا. تو اس نے صبح کے کھانے کے متعلق یہ ماجرا حضور کی خدمت میں عرض کی، دریافت کیا حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کر کے کہ کیا اتنا ہی کھانا کل بھی پکانا ہے جتنا آج پکایا تھا یا زیادہ پکاؤں، کیونکہ مہمان زیادہ آ گئے تھے. تو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم خدا تعالیٰ کا امتحان کرنا چاہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے اس وقت عزت رکھ لی، اب تم زیادہ کھانا تیار کرو. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی جو مدد آئی، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کو آزمایا جائے. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کے بارے میں مختار احمد صاحب ہاشمی ذکر کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے ہدایت فرمائی کہ اگر آپ کی نظر میں کوئی امداد کا مستحق ہو اور وہ خود سوال کرنے میں حجاب محسوس کرتا ہو تو ایسے افراد کا نام آپ اپنی طرف سے پیش کر دیا کریں، مگر یہ خیال رہے کہ وہ واقعی امداد کا مستحق ہے. چنانچہ میں اس عرصے میں ہر موقع پر مستحق افراد کے نام پیش کر کے انہیں امداد دلواتا رہا ہوں. ایک دفعہ حضرت میاں صاحب رضی اللہ عنہ نے چند غرباء کو رقم بطور امداد ادا کرنے کی مجھے ہدایت فرمائی، مگر میں خاموش ہو رہا. اس پر حضرت میاں صاحب نے میری طرف دیکھتے ہوئے میری خاموشی کی وجہ دریافت فرمائی. میں نے عرض کیا کہ امدادی فنڈ ختم ہو چکا ہے اور کوئی گنجائش باقی نہیں رہی. آپ نے مشفقانہ نگاہوں سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا کہ گھبرائیں نہیں، رقم اوور ڈرا کروا لیں اور ادا کر دیں لوگوں کو، اللہ تعالیٰ بہت روپیہ دے گا. چنانچہ اگلے چند دنوں میں ہی اس مد میں سینکڑوں روپے آ گئے. صباح الدین صاحب کی روایت ہے حضرت مرزا شریف احمد صاحب کے بارے میں، کہتے ہیں میں ان سے خود سنا ہے کہ جب آپ ہندوستان تشریف لائے تو وہاں سفر کے دوران مختلف سفر بھی ہو رہے تھے، کچھ چیزیں بھی شاید خرید رہے تھے، ایک کارخانہ بھی قادیان میں لگنا تھا شاید، اس کے لیے بھی
یا اور معلومات لے رہے ہوں گے. بہرحال تو سفر کے دوران آپ کے ساتھ ایک مدد کے لیے آپ نے ایک انگریز بھی رکھا ہوا تھا. تو اس نے بتایا کہ سفر خرچ کا جو ہے فنڈ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے اور اب سفر جاری رکھنا مشکل ہے. تو آپ نے فرمایا فکر نہ کرو انشاءاللہ انتظام ہو جائے گا. تو اس شخص نے، انگریز تھا، بہت حیران ہوا کہ اس ملک میں آپ اجنبی ہیں اور پھر یہاں رقم کا کیسے انتظام ہو سکے گا. حضرت میاں صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے خدا سے دعا کی کہ خدا تو ہی اس پردیس میں ہماری مدد فرما. فرماتے ہیں کہ اگلے ہی روز ہم بازار سے جا رہے تھے کہ ایک شخص نے آپ کو روک لیا اور سینٹ سینٹ پکارنے لگا، جس کے معنی ہے ولی، اور ایک بڑی رقم کا چیک آپ کی خدمت میں پیش کر کے آپ سے دعا کی درخواست کی. تو وہ شخص جو تھا آپ کا مددگار اس واقعے سے بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا کہ واقعی آپ لوگوں کا خدا نرالا ہے. حضرت شیخ فضل احمد صاحب بٹالوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سفر ڈلہودی میں میرے ہمراہ میری اہلیہ اول، ان کے بھائی اکبر علی صاحب اور میرے بھائی امیر احمد صاحب سفر کر رہے تھے. ہم ایک سرکاری پردہ دار بیلوں والے ٹانگے میں تھے. تو 3-4 ٹانگے ہندو کلرکوں کو بھی تھے. ایک لمبا سرکاری سفر تھا، اس زمانے میں وہی ذریعہ آمد و رفت تھا. تو ہم شام کے وقت دنیرے کے پڑاؤ پر پہنچے. وہاں کے ہندو سٹور کیپروں نے اپنے ہندو بھائیوں کو خیمے دے دیے جن میں ان کے اہل و عیال اتر پڑے اور میں کھڑا رہ گیا. ہر چند ادھر ادھر مکانات اور خیموں کی تلاش کی مگر بے سود. اکبر علی صاحب نے گھبرا کر مجھے کہا کہ رات سر پر آ گئی ہے، اب کیا ہوگا؟ میں نے کہا خدا داری چغم داری، کہ خدا پر بھروسہ کرو، تو جو بھروسہ کرے اس کو کیا غم ہے، تو خدا ضرور کوئی سامان کر دے گا. اتنے میں ایک گھوڑ سوار آیا اور اس نے مجھ سے محبت سے سلام کیا اور کہا ہیں آپ کہاں؟ میں نے قصہ سنایا. کہنے لگا آپ ذرا ٹھہریں، میں ابھی آتا ہوں. تھوڑی دیر میں وہ ایک خیمہ اور گھاس لایا اور چند سپاہی بھی، جن کے ذریعے اس نے خیمہ لگوایا اور گھاس اس میں بچھا کر کہا اپنے گھر والوں کو اس میں اتار دیں. پھر ایک اور خیمہ بطور بیت الخلاء کے لگوا دیا. پھر کہا کہ میں آپ کے لیے کھانا لاتا ہوں مگر کچھ دیر ہو جائے گی، آپ معاف کریں. چنانچہ ضروری سامان پانی وغیرہ بھجوا کر خود قریباً 11 بجے رات کے کھانا زردہ دال روٹی وغیرہ لایا اور معذرت کرنے لگا کہ چونکہ دیر ہو گئی تھی اس لیے گوشت نہیں مل سکا، دال ہی مل سکی ہے، آپ یہی قبول فرمائیں. پھر پوچھنے پر کہنے لگا آپ مجھے نہیں جانتے؟ میں نے کہا معاف کریں، مجھے آپ سے ایک دفعہ کی ملاقات کا شبہ پڑتا ہے، وہ بھی کچھ یاد نہیں کہاں ہوئی تھی. تو اس نے کہا کہ آپ نے میری درخواست لکھی تھی جس پر مجھے دفعہ داری مل گئی تھی، سرکاری نوکری کی پروموشن ہو گئی تھی، اس لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں. اور کہا اب رات بہت ہو گئی ہے، میں جاتا ہوں. اور چند آدمی چھوڑ گیا جو رات کو پہرا دینے والے تھے تاکہ وہاں کچھ سامان چوری وغیرہ نہ ہو. اور کہتے ہیں اس کے بعد میں نے سجدات شکر ادا کیے اور اللہ تعالیٰ کی اس بندہ نوازی نے میرے ایمان میں بڑی ترقی بخشی. حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مہاراجہ کشمیر نے مجھ سے کہا کہ کیوں مولوی جی تم ہم کو تو کہتے ہو کہ تم سور کھاتے ہو، اس لیے بے جا حملہ کر بیٹھتے ہو. مہاراجہ کشمیر کے سامنے اس کو یہی کہتے تھے کہ آپ لوگ صرف سور کھاتے ہیں اور کوئی گوشت نہیں کھاتے، اس لیے غصے میں ذرا سخت ہیں. بھلا یہ تو بتاؤ کہ انگریز بھی سور کھاتے ہیں، وہ کیوں اس طرح ناک بداندیشی سے حملہ نہیں کرتے؟ تو میں نے کہا وہ ساتھ ہی گائے کا گوشت بھی کھاتے رہتے ہیں، اس سے اصلاح ہو جاتی ہے. سن کر خاموش ہو گیا اور پھر 2 برس تک مجھ سے کوئی مذہبی مباحثہ نہیں کیا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ قرآن شریف میں اس تعلیم کو پیش کرتا ہے اللہ تعالیٰ
جس کے ذریعے سے اور جس پر عمل کرنے سے اسی دنیا میں دیدار الہی میسر آ سکتا ہے. جیسا کہ وہ فرماتا ہے من کانا یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. یعنی جو شخص چاہتا ہے کہ اسی دنیا میں اس خدا کا دیدار نصیب ہو جائے جو حقیقی خدا اور پیدا کنندہ ہے، بس چاہیے کہ وہ ایسے نیک عمل کرے جس میں سے کسی قسم کا فساد نہ ہو. یعنی عمل اس کے نہ لوگوں کے دکھلانے کے لیے ہوں، نہ ان کی وجہ سے دل میں تکبر پیدا ہو کہ میں ایسا ہوں اور ایسا ہوں، اور نہ وہ عمل ناقص اور نہ تمام ہوں، اور نہ ان میں کوئی ایسی بدبو ہو جو محبت ذاتی کے برخلاف ہو، بلکہ چاہیے کہ صدق اور وفاداری سے بھرے ہوئے ہوں، اور ساتھ اس کے یہ بھی چاہیے کہ ہر ایک قسم کے شرک سے پرہیز ہو. نہ سورج، نہ چاند، نہ آسمان کے ستارے، نہ ہوا، نہ آگ، نہ پانی، نہ کوئی اور زمین کی چیز معبود ٹھہرائی جائے، اور نہ دنیا کے اسباب کو ایسی عزت دی جائے اور ایسا ان پر بھروسہ کیا جائے کہ گویا وہ خدا کے شریک ہیں، اور نہ اپنی ہمت اور کوشش کو کچھ چیز سمجھا جائے کہ یہ بھی شرک کے قسموں میں سے ایک قسم ہے، بلکہ سب کچھ کر کے یہ سمجھا جائے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، اور نہ اپنے علم پر غرور کیا جائے اور نہ اپنے عمل پر کوئی ناز، بلکہ اپنے تئیں فی الحقیقت جاہل سمجھیں اور کاہل سمجھیں، اور خدا تعالیٰ کے آستانے پر ہر ایک وقت روح گری رہے، اور دعاؤں کے ساتھ اس کے فیض کو اپنی طرف کھینچا جائے، اور اس شخص کی طرح ہو جائیں کہ جو سخت پیاسا اور بے دست و پا بھی ہے، اور اس کے سامنے ایک چشمہ نمودار ہوا ہے نہایت صافی اور شیریں، بس اس نے افتاں و خیزاں بہرحال اپنے تئیں اس چشمے تک پہنچا دیا، گرتے پڑتے اس تک پہنچ گئے، اور اپنے لبوں کو اس چشمے پر رکھ دیا، اور علیحدہ نہ ہوا جب تک سیراب نہ ہوا. اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو عاجزی میں بڑھاتے ہوئے، توکل میں بڑھاتے ہوئے اپنے ایمان میں ترقی دینے کی طرف کی توفیق عطا فرمائے. خدا تعالیٰ کی تائید و نصرت کے نظارے ہم اپنے ساتھ بھی دیکھیں، اور علم و عمل میں ترقی کرنے والے ہوں، اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے انعام سمجھیں. تکبر اور دنیا داری سے ہم ہمیشہ بچتے رہیں. جو سلوک اپنی مدد اور نصرت کا اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے رکھا، ہمیں بھی ایسے عمل کی توفیق دے کہ ہم اس میں سے حصہ لیتے رہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کے حضور ہمیشہ جھکنے والے رہیں، اور ہمیشہ اس چشمے سے سیراب ہونے کی کوشش کرتے رہیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.